آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، کہ ہم نے موسیٰ کا عصا بھی دیکھا ہے، ہم نے ید بیدا بھی دیکھا ہے، ہم نے سارے معجزات دیکھے ہیں، لیکن ہم نے اے نبی آپ کے معجزات ایسے دیکھے ہیں آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری، اگر ہم دیکھیں کہ یہ ساری خوبیاں ہمیں کسی ایک میں ہی مل جائیں تو اے نبی وہ آپ ہی کی ذات ہے، یہ ساری خوبیاں، سارے خصائص، سارے معجزات آ کر آپ کے اندر جمع ہو گئے، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ اور پھر وہ معجزات لوگوں نے دیکھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ان معجزات میں ایک معجزہ معراج بھی۔ اب دیکھیں نا، سائنٹیفک ٹیکنالوجی کے یہ عروج کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ کو علم تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ معجزہ عطا فرما کے بھیجا ہے کہ حضور کو معراج کروا دی۔ معلوم تھا کہ آنے والے دور میں لوگ چاند پہ جانے کی باتیں کریں گے اور نہ جانے کون کون سی خلاؤں کو سر کرنے کی باتیں کریں گے، کون کون سے سیاروں پر جانے کی باتیں کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سیر کروا دی کہ بعد میں آنے والے سائنس کو خدا ماننے والے اور جادو کرنے والے وہ الٹے لٹک جائیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قدموں کی دھول تھی نا اس کو بھی نہ پہنچ سکیں۔ وہ کہا ہے نا کہ فلسفی آپ کو تلاش کرتے رہے، کبھی دنیا میں دیکھتے رہے، کبھی آپ کو جناب خلاؤں میں آپ کو ڈھونڈتے رہے، لیکن جہاں تک آپ پہنچ گئے تھے وہاں تک فلاسفہ کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لوگ آپ کو تلاش کرتے رہے کہ معراج کی رات آپ تھے کدھر، کوئی دیکھتا ہے کہتا ہے کہ جناب یہاں تھے، کوئی کہتا ہے وہاں تھے، لیکن وہ جہاں تھے نا وہاں گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، یہ حقیقت ہے۔ تو ایسا معجزہ معراج کا عطا فرما کر بھیج دیا کہ سائنسدان، خلا باز پولٹی چھلانگے بھی ماریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور یہ میں پچھلی دفعہ عرض کر چکا تھا کہ جو سمجھ میں نہ آئے وہی معجزہ ہوتا ہے۔ اس معجزہ معراج کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک سفر، اور دوسرا حصہ ہے دراصل جس کو معراج کہتے ہیں وہ مسجد اقصیٰ سے لے کر لامکان تک کا سفر، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے، کہاں تک کا سفر ہوا تو اس کو لامکان کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ جو ذکر ہے یہ سورہ نجم کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ انبیاء کے جو معجزات ہیں یہ جس زمانے میں انبیاء موجود ہوتے ہیں اور وہ معجزات ان کو عطا کیے جاتے ہیں، اس زمانے میں جو بھی پریویلنٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس سے مطابقت رکھتے ہوئے انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، یہ دستور ہے، اور یہی ظاہر ہے کہ بات سمجھ میں بھی آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ جو عطا کیا وہ بنیادی طور پر قرآن کریم میں دو معجزات کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے، ایک ان کا عصا اور ایک ید بیدا، کہ اپنا ہاتھ ایسے یوں نیچے دباتے تھے، جب اس کو لوگوں کے سامنے کرتے تھے تو وہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ کا جو عصا تھا وہ عصا بھی ایک معجزہ تھا، اس کو زمین پہ ڈالتے تھے تو وہ بڑا سا اژدہا بن جاتا تھا، اسی سے وہ درخت کے پتے بھی جھاڑ لیا کرتے تھے، اسی سے وہ ٹیک بھی لگا لیا کرتے تھے۔ وہ جو سورہ طٰہٰ کے آغاز میں ہے کہ اس سے آپ کیا کرتے ہیں، اس عصا سے آپ کیا کرتے ہیں اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ اس عصا سے میں کیا کرتا ہوں، اتوکأ بہا، اس پہ میں ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اس سے میں اپنے غنم کو، اپنے ریوڑ کو بھی ہانک لیا کرتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی بہت سارے کام اس سے میں کر لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈالیں، فالقاھا فاذا ہی حیۃ تسعی، جب زمین پہ اس کو ڈالا وہ بڑا سا اژدہا بن گیا۔ قال خذھا ولا تخف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، اس کو اٹھا لو، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو دوبارہ اس کی اصلی حالت پر لوٹا دیں گے، دوبارہ پہلے جیسا عصا بنا دیں گے۔ اور پھر وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اس کو جب آپ ڈالیں گے تو یہ بڑا سا اژدہا بن جائے گا، اور پھر جادوگروں کا جو جادو ہے وہ اس کے آگے نہیں چل سکے گا۔ اور پھر وہی ہوا کہ فرعون نے جب اپنے جادوگروں کو جمع کیا، چونکہ وہ جادو کے عروج کا زمانہ تھا، جادو کے عروج کا زمانہ، بلیک میجک جیسے آج آپ کے دور میں، وہ جادو کے عروج کا زمانہ تھا۔ بڑے بڑے جادوگر جناب، آج تو ٹرکس ہوتی ہیں نا کہ رسی ہے، رسی کو اس انداز سے پریزنٹ کرتے ہیں، یا آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، یا نظر بندی ہوتی ہے، وہ لوگ تو ایسے جادوگر تھے، رسی کو آپ کے سامنے زمین پہ پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتی تھی، اس سے بڑے بڑے جادوگر تھے۔ اور یہ جو جادو تھا نا ان کا کہ رسی کو زمین پہ پھینکے اور سانپ بن جائے، یہ سب سے ٹاپ آف دا لائن، سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ان کا جادو تھا، اس سے اوپر کوئی جادو تھا ہی نہیں ان کے پاس۔
یعنی اس وقت کا جو سب سے بڑا جادو تھا نا وہ یہ تھا، اس کا توڑ کوئی جادوگر کر ہی نہیں سکتا تھا، اس سے بڑا جادو کوئی لا ہی نہیں سکتا تھا، اس وقت ایجاد ہو ہی نہیں سکتا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو جب فرعون نے کہا اپنی حقانیت ثابت کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اس نے بھی جادوگروں کو جمع کیا ہوا تھا، تو جادوگروں نے کہا کہ یہ جو کرتے ہیں یہ بھی جادو ہے، ہم آج وہ جادو دکھائیں گے کہ اس سے بڑا جادو یہ لا ہی نہیں سکیں گے، اور جب یہ اس سے بڑا جادو نہیں لا سکیں گے تو پھر یہ طے ہو جائے گا کہ ہم ان سے بڑے جادوگر ہیں، یہ بھی جادوگر ہیں، ہم ان سے بڑے جادوگر ہیں، معاذ اللہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ آپ شروع کرتے ہیں یا ہم شروع کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القو، تم شروع کرو، تم کر کے دکھاؤ کیا کرتے ہو۔ انہوں نے اپنے رسیاں زمین پہ پھینکی، فالقوا حبالہم وعصیہم، اپنے عصا کو، اپنی رسیوں کو زمین پہ پھینکا، وقالوا بعزت فرعون، اور انہوں نے کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم آج ہم غالب آ جائیں گے، اور وہ ان کی رسیاں، وہ ان کے عصا، وہ سب سانپ بن گئے، چھوٹے چھوٹے سپولے بن گئے، سپولے بن کے دوڑنے لگے۔ بس یہ ان کا جادو تھا، سب سے بڑا جادو انہوں نے پہلے ہی آ کے دکھا دیا تھا کہ بس بات ہی ختم کر دینا، گلی بک جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو زمین پہ ڈالا ہے، وہ بڑا سا اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو کھا گیا۔ تو اب جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ ہمارا سب سے بڑا جادو وہ فیل ہو گیا ہے، اور اب یہ جو چیز آئی ہے اژدہا بن کے آ گئی ہے، ہمارے جادو کو کھا گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے جادو کا تو توڑ اس وقت روئے زمین پر تھا ہی نہیں، اور جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں وہ یہی ہیں، سارے کے سارے یہاں موجود ہیں، ان کے علاوہ تو کوئی جادو اس لیول کا جانتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کون آ گئے کہ ہمارے جادو کو انہوں نے توڑ کر دیا، اس کا مطلب یہ کہ جادو نہیں ہے۔ ان جادوگروں نے اس بات کو فوراً سمجھ لیا، اور جادوگر سجدے میں گر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، وہ جادوگر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا، انہوں نے کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہم رب کو رب تسلیم کرتے ہیں اور موسیٰ پر ایمان لے آتے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فوراً ایمان لے آئے، لیکن فرعون نہیں مانا۔ تو جو سمجھدار ہوتا ہے، جو سمجھتا ہے اس چیز کو، ان کا کام تھا، ان کا شعبہ تھا، وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، پھر یہ معجزہ ہی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس وقت وہ جادو اپنے عروج پر تھا، تو چونکہ ان کا منہ بند کروانا تھا، ان کا دندان شکن جواب دینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس قسم کا معجزہ ان کو دے کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، وہ کوڑ زدہ مریض کے ہاتھ پر، بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ وہ طب کے عروج کا دور تھا، یونانی طب اس وقت اپنے عروج پر تھا۔ انہوں نے ساری بیماریوں کے علاج دریافت کر لیے تھے، لیکن ایک کوڑ کا وہ علاج دریافت نہیں کر سکے تھے۔ کوڑ کا مریض کیسے شفا یاب ہوگا، یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی معجزہ اپنے نبی کو دے کے بھیج دیا۔ وہ کوڑ زدہ مریض کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اب یہ جو اطباء تھے ان کو سمجھ میں آ گیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو کیا کیا ملا کے دوائیں بنا رہے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، کون کون سے مرہم، کون کون سی پھکیاں دے کے دیکھ لیا، یہ کون بندہ آ گیا ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہے اور یہ معجزہ ہے۔ تو جو جاننے والا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ دور کے حساب سے اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات عطا فرمائے، اب چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا تھا، قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا تھا، لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ بڑے کمپریہنسو، یعنی پچھلے جو سارے انبیاء کے معجزات ہیں وہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں جمع، اور اس سے بھی کہیں بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات۔ وہ جو کہا ہے نا کہ ید بیدا آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، کہ ہم نے موسیٰ کا عصا بھی دیکھا ہے، ہم نے ید بیدا بھی دیکھا ہے، ہم نے سارے معجزات دیکھے ہیں، لیکن ہم نے اے نبی آپ کے معجزات ایسے دیکھے ہیں آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، اگر ہم دیکھیں کہ یہ ساری خوبیاں ہمیں کسی ایک میں ہی مل جائیں تو اے نبی وہ آپ ہی کی ذات ہے۔ یہ ساری خوبیاں، سارے خصائص، سارے معجزات آ کر آپ کے اندر جمع ہو گئے، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ اور پھر وہ معجزات لوگوں نے دیکھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ ان معجزات میں ایک معجزہ معراج بھی ہے۔ آپ دیکھیں نا، سائنٹیفک ٹیکنالوجی کے یہ عروج کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ کو علم تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ معجزہ عطا فرما کے بھیجا ہے کہ حضور کو معراج کروا دی۔ معلوم تھا کہ آنے والے دور میں لوگ چاند پہ جانے کی باتیں کریں گے، اور نہ جانے کون کون سی خلاؤں کو سر کرنے کی باتیں کریں گے، کون کون سے سیاروں پر جانے کی باتیں کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سیر کروا دی کہ بعد میں آنے والے سائنس کو خدا ماننے والے اور جادو کرنے والے وہ الٹے لٹک جائیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قدموں کی دھول تھی نا اس کو بھی نہ پہنچ سکیں۔ وہ کہا ہے نا کہ فلسفی آپ کو تلاش کرتے رہے، کبھی دنیا میں دیکھتے رہے، کبھی آپ کو جناب خلاؤں میں آپ کو ڈھونڈتے رہے، لیکن جہاں تک آپ پہنچ گئے تھے وہاں تک فلاسفہ کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لوگ آپ کو تلاش کرتے رہے کہ معراج کی رات آپ تھے کدھر، کوئی دیکھتا ہے کہتا ہے کہ جناب یہاں تھے، کوئی کہتا ہے وہاں تھے، لیکن وہ جہاں تھے نا وہاں گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، یہ حقیقت ہے۔ تو ایسا معجزہ معراج کا عطا فرما کر بھیج دیا
کہ سائنسدان خلاباز الٹی چھلانگیں بھی ماریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کو سمجھ نہیں سکتے. اور یہ میں پچھلی دفعہ عرض کر چکا تھا کہ جو سمجھ میں نہ آئے وہی معجزہ ہوتا ہے، جو عقلوں کو عاجز کر دے معجزے کی تعریف یہی ہوتی ہے. اب چونکہ یہ ٹیکنالوجی کے عروج کا دور تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ایسے معجزات عطا کیا. زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، چاند کو حکم دے رہے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے. باقی انبیاء کے معجزات آپ دیکھیں، آپ کو زمین پر بیٹھ کر زمین کے معجزات دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھیں، وہ اگر اژدہا بھی بنا ہے تو زمین پہ ہی بنا ہے، وہ آسمان پہ اژدہا نہیں بنا. زمین پر ہاتھ میں عصا تھا، زمین پر ڈالا، زمین پر عصا بن گیا، زمین پر اژدہا بن گیا. اس کو لے جا کر پتھر پہ مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے. یہ سارے کام زمین پہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر مردوں کو زندہ کیا ہے زمین پہ کیا ہے، کوڑ زدہ کو اگر شفا یاب کیا ہے زمین پہ کیا ہے. نارے نمرود سے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ گئے ہیں، آگ اگر ٹھنڈی ہو گئی ہے یہ بھی زمین پر ہوا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر ذبح ہونے سے بچ گئے ہیں تو یہ بھی زمین پہ ہوا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ زمین پر بیٹھا ہوا ہو کوئی اللہ کا نبی اور آسمان کی مخلوق پر حکم چلا رہا ہو، یہاں سے بیٹھ کر چاند کو اشارہ کرتا ہو اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہو. یہ معجزہ زمین پر بیٹھ کر آسمان کے تصرف کا اگر کسی کو عطا کیا گیا ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. زمین پر بیٹھ کر آسمان کی مخلوق کو آپ اپنی انگلی کے اشارے سے چلا رہے ہیں. نہ صرف چلا رہے ہیں بلکہ 2 لفظ کر رہے ہیں. اب یہ ٹیکنالوجی کے عروج کا دور ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. آج سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ چاند کے اندر دراڑ پڑی ہوئی ہے. وہ دراڑ ڈالی کس نے ہے؟ مصطفیٰ کی انگشت نے ڈالی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو انگلی اٹھی اس انگلی سے چاند 2 لخت ہو گیا. لوگ کہتے تھے نا کہ تیر جو کمان سے نکل جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. آج آ رہا ہے. آج چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں، آپ چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں. پہلے لوگ کہتے تھے نا سنبھل کے بولو. ایک بات آپ کے منہ سے نکل گئی تو آپ اس کو دوبارہ تھوڑی پکڑ کے واپس لا سکتے ہیں، دوبارہ تھوڑی بند کر سکتے ہیں. آج آپ کوئی پیغام بھیجیں، واٹس ایپ پہ کوئی میسج لکھیں، اس کو ڈیلیٹ کرنے کا آپشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج کمان سے نکلے ہوئے تیر بھی واپس آ رہے ہیں. آج کمان سے نکلے ہوئے تیر بھی واپس آ رہے ہیں. آج جو بات آپ نے کہہ دی آپ اس کو ریموو بھی کر دیں، آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ نے بولا گیا ہے. کمان سے نکلا ہوا تیر واپس آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ آپ کے کوٹ میں بال دوبارہ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کسی اور کو تو آپ نے نہیں دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بدو آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہ جو درخت یہاں کھڑا ہوا ہے نا اس کو چلا کر دکھا دیں. درخت جو کھڑا ہوا ہے اس کو چلا کر دکھا دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حکم دیا. وہ چلتا ہوا اپنی پنڈلیوں کے بل، اس کی پنڈلی ہے نا، وہ قدم تو ہے نہیں، وہاں سے نکلا، ہلا، اکھڑا اور چلتا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا. وہ کہا نا امام بوصیری نے کہ علی ساقم بلا قدمی، کہ یہ شجر بھی چلتے ہوئے اپنی ساق پر، اپنی پنڈلی پر بغیر قدم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اچھا آپ درخت کو اس کی جگہ سے نکال لیں، یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. درخت کو اگرچہ حکم سے نکالنا، اشارے سے نکالنا یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے. جادوگر کے بس کی بات نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. لیکن پھر بھی درخت کو نکالنا قدرے آسان ہوتا ہے، لیکن نکالنے کے بعد واپس دوبارہ جگہ پر لگا دینا، ویسے ہی ہرا بھرا کر کے اگا دینا، یہ بہت مشکل کام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حکم دیا، وہ چلتا ہوا آ گیا. اس نے تو بس اتنا مانگا تھا لیکن نبی نے اس سے بڑھ کر دے دیا. اس نے مانگا یہ تھا کہ درخت چلتا ہوا آپ کے پاس آ جائے، میں آپ کو نبی مان لوں گا. اللہ کے رسول نے اس کو بلایا، وہ آ گیا اور پھر آنے کے بعد فرمایا کہ دوبارہ جا کر اپنی جگہ پر لگ جا. وہ پھر چلتا ہوا واپس گیا، پھر اپنی جگہ پر جا کر لگ گیا. تو آج کمان سے نکلے ہوئے تیر واپس آ رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھو تیر کمان سے نکلا تھا واپس آ گیا، لیکن نکلا ہوا درخت انگلی کے اشارے سے واپس اپنی جگہ پر لگا کر دکھا دو تو مانے. اور اگر نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، تو پھر کہہ دو یہ معجزہ ہے. اور معجزہ وہی ہے جو سمجھ میں نہیں آتا، جو عقل میں نہیں آتا. تو پھر ایمان بھی لے آؤ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قصائد بھی پڑھو، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھی پڑھو اور خوش ہو جاؤ کہ کس نبی کی امت میں اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا ہے. اللہ نے تمہیں کیسا عظیم نبی دے دیا ہے، کیسے پیارے پیارے معجزات ان کو عطا کر دیے ہیں. انبیاء جن کو اپنا سردار مانتے ہیں، انبیاء کے دل جن کے آگے جھکتے ہیں، انبیاء جن کو جھک کر سلام کرتے ہیں، وہ ہمارے آقا و مولا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہیں. ہم بہت خوش نصیب ہیں اور ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خوب درود و سلام کے گجرے نشاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.